بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم نے سیکھا تھا کہ خالی الف پر کبھی زبر لگتی ہے، کبھی زیر لگتی ہے، کبھی پیش لگتی ہے، اور کب کون سی حرکت لگے گی یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز نہیں دیکھیں تو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو آگے آنے والی ویڈیوز کی اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ غنہ کسے کہتے ہیں اور غنہ کی اقسام کتنی اور کون سی ہیں۔ تو ناظرین، غنہ کے لغوی معنی ہیں بنبناہٹ یا گنگنی آواز، یعنی اس کو بزنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے آواز کو ناک کے بانسا سے ادا کرنا، یعنی تلاوت کے دوران غنہ کرتے ہوئے ناک کے جو دو سوراخ ہیں اس میں سے آواز نکالنی ہوتی ہے، اس طرح غنہ کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر ہم غنہ کی اقسام کی بات کریں تو اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک غنہ آنی اور دو غنہ زمانی۔ غنہ آنی سے مراد ہے کہ یہ دو حروف کے اوپر پایا جاتا ہے، پہلا حرف ہے نون اور دوسرا ہے میم۔ تو ناظرین، جب بھی قرآن پاک میں نون اور میم بغیر تشدید کے آئیں گے، یعنی ان کے اوپر شد کے علاوہ کوئی اور حرکت ہوگی، تو وہاں غنے کی مقدار لمبی نہیں کی جاتی، تو اس صورت میں یہ غنہ آنی کہلائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ ناظرین، آپ کے سامنے سکرین پر ایک لفظ ہے من الممتارین۔ اس میں میم اور نون دونوں کے اوپر شد نہیں ہے، میم کے نیچے زیر ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم بہت آرام سے پڑھیں گے، یعنی من الممتارین۔ یہ ہم نے میم اور نون کی اکٹھے مثال دیکھ لی۔ اب ہم میم کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سکرین پر آپ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں عنہم العذاب، ملعذاب۔ یہاں بھی ہم نے میم کو پرسکون انداز سے پڑھا ہے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے، شد نہیں ہے۔ اسی طرح نون کی مثال دیکھتے ہیں، لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ اس میں بھی نون کو بہت آرام کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس طرح میم اور نون کو پڑھنا غنہ آنی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں غنہ زمانی۔ تو ناظرین، جب بھی قرآن پاک میں میم اور نون پر تشدید پائی جائے تو اسے ایک الف یعنی 2 سیکنڈ کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ دیکھیں، ان فی، ان۔ اب اس لفظ میں نون کے اوپر شد ہے تو ہم اس کو ناک کے بانسے سے ادا کر کے پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ناظرین، یہاں پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوں گے کہ ناک کے بانسے سے کیسے آواز نکلے گی۔ تو جب آپ اس نون کو پڑھیں گے نا، ان، تو آپ ناک کے دونوں نتنوں کے اوپر ہاتھ رکھیں، اس کو دبائیں، تو آپ کو آواز ناک سے نکلتی ہوئی سنائی دے گی۔ اس طرح اس کو ہم ناک کے بانسے سے ادا کرتے ہیں، ان فی خلق السماوات۔ اسی طرح میم کی مثال بھی دیکھتے ہیں، ثم افیضوا۔ اس میں میم کے اوپر شد ہے تو یہاں بھی غنہ زمانی ہوگا، یعنی 2 سیکنڈ تک پڑھیں گے، جیسے ثم افیضوا من حیث۔ یعنی کہ ناظرین، اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تب اس صورت میں غنہ زمانی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور حرکت آ جائے جیسے زبر، زیر، پیش آ جائے تو وہ غنہ آنی کہلائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے غنہ آنی اور غنہ زمانی دونوں کی مثالیں دیکھ لی ہیں اور سمجھ بھی لی ہیں کہ کب ہم میم اور نون پر غنہ آنی کریں گے اور کب غنہ زمانی کریں گے۔ اور ناظرین، ایک بات اور بھی یاد کر لیں کہ غنہ زمانی کو عربی گرامر میں غنہ فرعی بھی کہتے ہیں، یعنی اس کا دوسرا نام غنہ فرعی بھی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے کچھ الفاظ رکھوں گا، آپ نے کومنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ ان میں غنہ آنی کن پر ہوگا اور غنہ زمانی کن پر ہوگا۔